نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 11 سے ابتدا کریں گے۔ آیت نمبر 10 تک ہم نے ترکیب اور نحوی صرفی تحقیق دیکھ لی تھی۔ آیت نمبر 11 ہے ہمارے سامنے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ وہ اذا اور جب، تو وہ یہاں پہ عاطفہ ہے اور ہم نے ترجمہ کیا اور جب ان سے کہا جاتا ہے، مطلب جب کہا جاتا ہے تب وہ یہ کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا، وہ جو ہے اذا کیا ہوا، اذا شرطیہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آگے ہمارے پاس ہے کیلا۔ کیلا جو ہے آپ دیکھیں کہ قال یقول جو ہے وہ ماضی اور مضارع ہے، اور کالا کی جو اگر ہم نے اس کا مجہول کا صیغہ بنانا ہو تو وہ قیلا ہے، ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ماضی مجہول ہے، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے۔ تو قیلا یہاں پہ فعل ہے، فعل مجہول ہے۔ ہوا ضمیر مستتر جو ہے وہ نائب فاعل ہے، ہم نے یہ چیز پہلے پڑھی تھی کہ فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ مستتر اس کا نائب فاعل ہے، لام جار ہے، ہم مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے قیلا فعل کے۔ فعل مجہول قیلا اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، کیونکہ ہم نے یہ چیز پہلے بھی پڑھی تھی، جہاں پہ قال یقول کا فعل آتا ہے وہاں پہ قول اور مقولہ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وضاحت میں نے پہلے غالباً دوسرے لیکچر میں دی تھی۔ اب ہم نے یہاں پہ قول بنا لیا، آگے مقولہ کیا ہے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں۔ تو قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم تو جو ہے وہ بے شک اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں۔ وقالوا، تو قالوا یہاں پہ کیا ہے، قالوا فعل ہے ہمارے پاس، اور اس میں واو ضمیر جو ہے، قالوا واو ضمیر فاعل ہے، یعنی وہ کہتے ہیں، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر ہم اس کو جملے کو یہاں پہ مکمل کریں گے، کیونکہ آگے حرف مشبہ بالفعل ہے، تو وہ ایک نئی بحث آگے اس میں آیت میں شروع ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے اس ترکیب کو ہم یہیں پہ ختم کریں گے، ٹھیک ہے۔ قالوا فعل اور اس میں واو ضمیر، اس کا واو جو ہے ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر قول، کیونکہ ہم پیچھے قول بنا کے آئے تھے نا، تو اب ہم مقولہ بنائیں گے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آگے ہم اگر دیکھیں تو ان حرف مشبہ بالفعل آ گیا، اس کا بھی ذکر پہلے گزر چکا ہے، اسم پہ داخل ہوتے ہیں اور اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں ہے ان اللہ غفور الرحیم۔ تو ان جو ہے یہاں پہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، انما نحن مصلحون میں جو ہے وہ ان حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور ما کافہ ہے۔ اب ما کافہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، ما کافہ جو ہے اگر وہ حروف مشبہ بالفعل کے بعد آ جائے تو وہ اس کے اعراب کو وہیں پہ روک دیتا ہے، مطلب ویسے تو اگلے والے حرف نے اس کا اسم بننا تھا، پھر اس سے اگلے نے اس کی خبر بننا تھا، اور اسم جو ہونا تھا وہ منصوب ہونا تھا، خبر مرفوع ہونی تھی، کیونکہ ان حرف مشبہ بالفعل کے اعراب یہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انا کے بعد ما کافہ آ جائے تو وہ اس کے اعراب کو روک دیتا ہے، مطلب اب وہ عمل نہیں کرے گا، اب وہ اس کے اعراب جو اس کی اسم اور خبر کے ہونے ہیں نا وہ نہیں آئیں گے۔ تو ہم یہاں پہ کہیں گے ما کافہ ہے، اور نحن ضمیر جو ہے وہ مبتدا ہے، مصلحون اسم فاعل ہے، مصلحون اسم فاعل ہے، اور اس کے علاوہ اس میں نحن ضمیر جو ہے وہ مستتر فاعل ہے، اسم فاعل اپنے مستتر فاعل سے مل کر، تو پیچھے ہم کیا بنا کے آئے تھے، نحن مبتدا اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، کیونکہ پیچھے ہم جملہ مکمل کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انما نحن مصلحون، یہاں پہ آج ہم نے جو نئی چیز پڑھی وہ ما کافہ کی پڑھی، کہ حروف مشبہ بالفعل کے بعد اگر ما آ جائے تو اس کے عمل کو روک دیتا ہے۔ آگے ہے جی الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ الا خبردار، سن رکھو، انا بے شک، بلا شبہ، هم المفسدون یہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، مطلب فساد تو یہی کرنے والے ہیں لیکن ان کو اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔
تو اس میں الا تنبیہ کے لیے ہے، جیسے کہ ہم نے ترجمہ بھی کیا، الا سن لو، سن رکھو، خبردار. تو یہ تنبیہ دینے کے لیے ہے کہ ان جو ہے وہ حرف تحقیق ہے، یعنی حرف مشبہ بالفعل ہے، اور ہم جو ہے وہ ضمیر منصوب ہے. ضمیر منصوب ہم نے کیوں کہا؟ کیونکہ انا کا وہ اسم بن رہا ہے نا، تو اس وجہ سے وہ ضمیر منصوب ہے. منصوب ہے مطلب نصب والی ہے، کیونکہ انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ حالت نصبی میں ہوتا ہے، مطلب اس پہ نصب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم کہیں گے جو ہم ہے وہ ضمیر منصوب ہے. منصوب کیوں ہے؟ وہ انا کی وجہ سے منصوب ہے. اچھا، آگے ہے ہمارے پاس المفسدون، انہم ہم المفسدون. تو ان حرف تحقیق، ہم ضمیر منصوب، اس کا اسم یعنی حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہو جائے گا، اور ہم ضمیر درمیان میں جو آئی ہے انہم کے بعد، وہ فصل کرنے کے لیے آئی ہے، فاصلہ کرنے کے لیے آئی ہے. تو المفسدون جو ہے وہ خبر ہے حرف مشبہ بالفعل جو انا ہے اس کی. حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر آگے آپ اگر دیکھیں تو وہ حرف عطف ہے، تو ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ معطوف علیہ، اور وہ عاطفہ. لیکن جو ہے وہ استدراک کے لیے آتا ہے، اور لا یشعرون جو ہے وہ شعور نہیں رکھتے، فعل ہے، اس میں وہ ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے، پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر جملہ معطوف ہو. اسی طرح سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آمنو تم ایمان لاؤ، کما جیسے کہ آمن الناس ایمان لائے، جیسے کہ پہلے لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے، قالو تو وہ کہتے ہیں انؤمنو ہم ایمان لائیں، ان بے وقوف لوگوں جیسا، مطلب جیسے وہ ایمان لاتے تھے وہ تو بے وقوف تھے، یعنی ایمان والوں کو وہ بے وقوف کہہ رہے ہیں کہ ہم ان جیسا ایمان جو ہے ہم نہیں لائیں گے. تو اذا وہی وہ حرف عاطفہ ہے، اذا شرطیہ ہے، لام وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. ٹھیک ہے، وَإِذَا وہ عاطفہ، اذا شرطیہ، قیلا جو ہے وہ فعل مجہول ہے، وہ ضمیر مستتر اس کا نائب فاعل ہے، لام جارہ، ہم مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے فعل مجہول کے. فعل مجہول اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، کیونکہ قال یقول کا فعل آ گیا ہے تو ہم یہاں پہ اس کو کال بنا دیں گے. اچھا، یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے، پہلے کال بنانا ہوتا ہے پھر مقولہ ہوتا ہے، کیونکہ ویسے بھی ہوتا بھی ایسے ہی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں قال اللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ جملہ کہ اللہ نے کہا، اب مقولہ تو آگے ذکر کیا جاتا ہے نا کہ کیا کہا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے پہلے کال بنتا ہے پھر اس کا مقولہ بنایا جاتا ہے. اچھا، آمینو تم ایمان لاؤ، تو یہ فعل امر میں سے ہے، اور وہ ضمیر جس کا ہے وہ فاعل ہے، اور کما میں جو ہے کاف حرف جر ہے، کما میں کاف حرف جر ہے، اور ما مستریہ ہے. ٹھیک ہے جی. آمن الناسو میں آمنہ فعل ہے، اور الناسو جو ہے اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پیچھے کاف جو جار ہے اس کا مجرور، جار مجرور مل کر اب ہمارے پاس جار مجرور مل کر پیچھے فعل ہے نا آمنو، تو ہم اس کے متعلق بنا دیں گے اس کو. ٹھیک ہے، تو جو ہم نے اس کے متعلق بنا دیا، ہاں آمنو فعل کے متعلق بنا دیں گے. آگے ہمارے پاس جو ہے، ہاں جب ہم اس کے متعلق بنائیں گے نا اس کو، تو ہم کیا کہیں گے کہ کاف حرف جارہ بنایا ہم نے، ما مصریہ بنایا، آمن فعل بنایا، الناس اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کاف کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق آمن فعل کے، اور آمن فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول مقولہ مل کر جملہ قولیہ ہوا. آگے جو قالو ہے اس کی ترکیب الگ ہے. قالو فعل، اس میں واو ضمیر اس کا فاعل، ٹھیک ہے، اور حمزہ استفہام کے لیے ہے، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں. تو حمزہ جو ہے وہ انؤمنو کا جو کے ساتھ جو حمزہ ہے وہ حمزہ استفہامیہ ہے، نؤمنو فعل ہے، ہم ایمان لائیں، تو یہاں پہ نحنو ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، کاف جارہ ہے، کما کا ما مستریہ ہے، آمن فعل ہے، السفہاء فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر
جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، کاف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے نؤمن فعل کے، نؤمن فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قالو پھر آیا ہے تو یہاں پہ ہم قول بنا کے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور آگے اگلے جملے کو ہم اس کا مقولہ بنائیں گے. الا جو ہے ہمارے پاس حرف تنبیہ آیا ہے. ان حرف تحقیق حرف مشبہ بالفعل، ہم ضمیر منصوب اس کا اسم ہے، اور اگلی جو ہم ہے انہم ہم السفہاء تو ہم فصل کے لیے آئی ہے. السفہاء جو ہے وہ خبر ہے ان حرف مشبہ بالفعل کی. حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر آگے واو ہے تو ہم معطوف علیہ بنا دیں گے. واو حرف عطف، لیکن جو ہے وہ حرف استدراک ہے. لا یعلمون فعل، واو ضمیر اس میں اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ بنا کے آئی تھی. اب ہم معطوف بنا دیں گے. معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر، اب ہم نے یاد رکھنا ہے کہ کالو کا جملہ تھا پیچھے ہم قول بنا کے آئی تھی، اب ہم نے مقولہ بنانا ہے. ٹھیک ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا. آپ دیکھ لیں جی قیلا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ماضی مجہول ہے. قالو جو ہے وہ ماضی معروف کا صیغہ ہے. قالا قالا قالو، ٹھیک ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. قال یقول قولن سے. آمینو امر ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. آمنا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس طرح سے نؤمنو جو ہے وہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. ہمیں ترجمہ بھی بتا رہا ہے نا کہ ہم ایمان لاتے ہیں تو مطلب جمع ہے اور متکلم ہے. اور مضارع کا صیغہ ہے، شروع میں نون آ گیا. ہمیں کیسے پتہ چلا کہ مضارع کا ہے؟ کیونکہ شروع میں نون ہے اور نون جو ہے مضارع کی علامات میں سے ہے. اور آمن یؤمن ایمانا، اور اسی طرح سے لا یشعرون جو ہے وہ جمع مذکر غائب کا اور مضارع کا صیغہ ہے. اچھا جی، آگے ہے ہمارے پاس وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. مطلب انہی لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو بظاہر کہتے ہیں ایمان ہم لائے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں لاتے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جب ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. تو وَإِذَا جب کے معنی مطلب جہاں پہ بھی ہوگا تو وہ شرط کے لیے آئے گا. تو پہلے واو عاطفہ، اذا شرطیہ، اور الذین ہم نے سوری وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ہے نا، تو وہ عاطفہ، اذا جو ہے وہ حرف شرط ہے، اذا شرطیہ. لقو جو ہے وہ یہاں پہ فعل ہے، وہ ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے. الذین بار بار پڑھ چکے ہیں، اسم موصول ہے. اور پھر آمنو اگلا، الذین آمنو میں آمنو فعل اور اس میں وہ ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر، کیونکہ پیچھے حرف موصول ہے تو پہلے ہم صلہ بنا کے جائیں گے اور پھر ہم موصول صلہ مل کر ہم کیا کریں گے؟ مفعول بھی بنا دیں گے لقو فعل کے. ٹھیک ہے، لقو فعل کے متعلق مفعول بھی بنا دیں گے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، کیونکہ اذا جب آیا ہے تو وہ شرط کے لیے ہے تو ہم اس کو شرط بنائیں گے. ٹھیک ہے جی. آگے ہمارے پاس ہے قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. ٹھیک ہے، جب ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم ایمان لائے. تو قالوا فعل، واو ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور آمنا فعل نا ضمیر فاعل، پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ. قول مقولہ مل کر شرط بنا کے آئے تو جو شرط ہوتی ہے اس کی ہم جزا بناتے ہیں. تو شرط جو ہے اس کی ہم نے جزا بنا دی. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ. ٹھیک ہے، جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ آگے وہ حرف عطف آ رہا ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، تو اور جب شیطان سے ملتے ہیں خلوت میں، جب مطلب اکیلے میں جب شیطان سے ملتے ہیں تو اذا وہ حرف عطف عاطفہ، اذا شرطیہ، اور خلو فعل ہے، وہ ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے، الا جارہ ہے. شیاطینہم تو شیاطین مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر جو ہے الا جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوں گے خلو فعل کے. اور ہاں کیونکہ اذا حرف شرط آیا ہے نا
تو ہم کیا کریں گے، اظہار فی شرط خلا و فعل الی جار شیاطینی مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر الی کا جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق خلا و فعل کے ہوں گے، خلا و فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اذا کی وجہ سے ہم یہاں پہ جو ہے وہ شرط بنا کر جائیں گے۔ آگے خلا الی شیاطینہم اور قالوا انا معکم، قالوا کیا بنے گا جی ہمارے پاس، قالوا فعل ہے، وہ ضمیر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قالوا آتا گیا تو ہم نے جملہ جو ہے وہ قول بنانا ہے۔ ان حرف تحقیق ہے، یعنی حرف مشبہ بالفعل ہے، نا ضمیر اس کا اسم ہے، ما مضاف کم مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے وہ ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر، اور ثابتون جو ہے وہ خبر ہے۔ اچھا ثابتون خبر ہے، ثابتون خبر حرف مشبہ بالفعل کے، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر ہم پیچھے کیا بنا کے آئے تھے، قول بنا کے آئے تھے نا، تو اس کا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ اسی طرح سے انما نحن مستہزئون، یعنی جب شیطان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو محض جو ہے وہ مذاق کر رہے تھے، یعنی ہم ایمان لاتے ہیں، ہم یہ مذاق کر رہے تھے۔ جب وہ خلوت میں شیطان سے ملتے ہیں تب یہ کہتے ہیں۔ تو ان حرف مشبہ بالفعل اور ما ہمارے پاس یہاں پہ کافہ آ گیا، نحن ضمیر مبتدا ہے، مستہزئون اسم فاعل ہے، نحن ضمیر مستتر اسم اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، اور نحن مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جو ہے وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پیچھے واو ہم و اذا کا واو معطوف، پیچھے معطوف الیہ بنا کے آئے تھے نا جملہ، تو اب ہم معطوف بنائیں گے، معطوف اپنے معطوف الیہ سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ اچھا جی آگے ہے ہمارے پاس اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور اللہ نے ان کو، یمدہم کا مطلب انہیں ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، یہ اپنی سرکشی میں جو ہے وہ اندھے ہو جائیں۔ اب اس کی ترکیب دیکھیں کہ اللہ یستہزئ بہم، لفظ اللہ اسم ہے تو اسم سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے تو ظاہر ہے یہ اب مبتدا بنے گا، لفظ اللہ مبتدا، یستہزئ فعل ہے اور ہوا ضمیر مستتر اسم اس کا فاعل ہے، با جار مجرور، جار مجرور مل کر ہم متعلق کریں گے یستہزئ فعل کے، یستہزئ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، آگے ہم نے دیکھا کہ واو ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہم کیا بنا دیں گے، معطوف الیہ، آگے واو عاطفہ، یمد مد یمد سے ہے، یمد فعل، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، ہم ضمیر منصوب ذوالحال کی ہے، اور یعمہون فعل، وہ ضمیر اسم اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ فی طغیانہم یعمہون، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر فی جار کا مجرور، ٹھیک ہے، فی جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہم بنائیں گے یمد فعل کے، یمد فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، ہم پیچھے معطوف الیہ بنا کے آئے تھے نا کیونکہ وہ عطف تھا، تو اب ہم معطوف بنائیں گے، معطوف اپنے معطوف الیہ سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ اچھا جی پہلے ہم اس میں سے دیکھ لیتے ہیں جو صرفی تحقیق ہے، لقو فعل ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، لقا یلقیو سے ہے، اور اسی طرح سے خلو، خلا اس کا ماضی ہے، خلا خلا خلو، ٹھیک ہے، جمع مذکر غائب کا ماضی کا صیغہ ہے، اور خلوتاً مصدر ہے اس کا، یستہزئ جو ہے وہ واحد مذکر غائب مضارع کا صیغہ ہے، استہزئ یستہزئ استہزاءً سے ہے، اسی طرح سے یمد جو ہے مدہ یمد مدن سے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یمد مضارع سے ہے، اور اشتروا جو مذکر غائب ہے اس کا ماضی اشترا یشتری اشتراءً سے ہے، اور اشتروا جو ہے وہ جمع مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے ہمارے پاس۔ آگے ہے جی ہمارے پاس اولئک الذین، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی جو ہے وہ خرید لی ہے۔ اشترا جو فعل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خریدنا، اولئک جو ہے وہ اسم اشارات میں سے ہے، اسم اشارہ بھی شروع میں آ جائیں، کوئی ضمیر بھی شروع میں آ جائے، اسم موصول شروع میں آ جائے، یہ سب مبتدا بنتے ہیں، تو اولئک یہاں پہ ہم کیا بنائیں گے، اسم اشارہ مبتدا، الذین اسم موصول،
اشتروا فعل، اس میں وہ ضمیر اس کا فاعل، الضلالتا تا کی زبر ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کا مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے. با جار، ہدا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق جو ہے وہ اشتروا فعل کے، اشتروا فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذین اسم موصول کا صلہ، الذین اسم موصول اپنی صلہ سے مل کر اولئک مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ہاں یہاں پہ نا اس ترکیب کو ہم ختم کر دیں گے. نہیں آگے دیکھیں نا، فما میں فا عاطفہ ہے، واو عاطفہ بھی ہوتا ہے، فا عاطفہ بھی ہوتا ہے، تو ہم نے پورا جملہ ملا لیا جب، ٹھیک ہے. اولئک مبتدا، الذین اسم موصول، اشتروا فعل بفاعل، الضلالۃ مفعول به، ٹھیک ہے. با جار، ہدا مجرور، جار مجرور مل کر پیچھے فعل ہے، ہم اس کو اس کے متعلق بنا دیں گے اشتروا فعل کے متعلق. اشتروا فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، دلالہ اس کا مفعول به ہے، بالہدا اس کا متعلق ہے، تو اشتروا فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذین اسم موصول کے لیے صلہ، الذین اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر اولئک کی خبر، اولئک مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اب ہم یہاں پہ کیا بنا دیں گے، معطوف علیہ، کیونکہ فا جو ہے وہ عاطفہ ہے، تو فا ہمارے پاس آ گیا جی عاطفہ، ٹھیک ہے. اور فما، ما جو ہے وہ نافیہ ہے، فما رابحت، تو ان کی تجارت انہیں فائدہ نہیں دیا، ما رابحت فائدہ نہیں دیا، تو ما نافیہ ہے اور رابحت جو ہے وہ یہاں پہ کیا ہے، فعل ہے. تجارت و مضاف، ان کی تجارت نے، تو تجارت مضاف و مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر رابحت فعل کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، کیونکہ آگے پھر واو آ رہا ہے، ٹھیک ہے. معطوف اول واو عاطفہ، ما نافیہ، اور کانو فعل ناقص ہے، پہلے بھی یہ گزر چکی ہے اس کی تفصیل، کان یکونو سے، اور واو ضمیر اس میں اس کا اسم ہے، فعل ناقص کے اسم اور خبر ہوتا ہے، اور محتدین اس کی خبر ہے. کانو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، ابھی پیچھے ہم دو معطوف بنا کے آئے تھے نا، معطوف اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا. تو وما کانو محتدین تک جو ہے وہ آیت نمبر 16 تک اس کی ترکیب ہے ہمارے پاس. یہاں تک کافی ہے، یعنی آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 16 تک ہم نے کیا ہے، اور اس میں سے دیکھ لیتے ہیں ہم کوئی نیا فعل نہیں موجود. انشاءاللہ آیت نمبر 17 سے ہم مزید اس کو آگے جو ہے انشاءاللہ بڑھائیں گے. 6 آیات ہم نے آج پڑھی ہیں، اس میں سے جو نئی چیزیں آئی ہیں، قول مقولہ کا ایک میں نے بتایا، الذین سے موصول کا صلہ بنتا ہے، یہ ایک چیز میں نے بتائی، یہ تقریباً پیچھے گزر ہی چکا ہے، کوئی مطلب اس میں نئی چیز موجود جو ہے وہ نہیں تھی ایسی جس کو وضاحت کے ساتھ کیا جائے. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم آیت نمبر 17 سے اپنی جو سورہ بقرہ کی ترکیب ہے ان کا آغاز کریں گے. اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو، اسے سنیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کو فائدہ ہو، اور دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً واحسن الجزاء فی الدارین.